حاضرو، یہ آج کی مجلس ایک عظیم پاکستان کے خطیب، بے مثل خطیب، بے بدل خطیب ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میں دعا گوں مالک ان کے درجات تو پہلے بھی بہت بلند ہیں، ان سے بھی زیادہ ان کے درجات بلند فرما۔ ان کے والدین، ان کے برادران، ان کی ہمشیرہ، تمام سادات عظام جتنے انتقال کر گئے ہیں، اور آپ سب کے مرحومین کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا کریم افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، بجاہ محمد وآلہ الطیبین، رب انی مغلوب فانتصر بدم الحسین علیہ السلام، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، واللعنۃ دائمۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھ۔ مالک خالق حق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھیں، مرحومین کی درجات مزید بلند فرمائے، عزیز ثمر عباس کی والدہ محترمہ کی درجات بلند فرمائے، ان کے والد کو مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اس ذکر کے صدقے میں مولا ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اس سے خاندان کے علمی وارث ہیں، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، اور یہی ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور اس علاقے کے تمام سنی شیعہ بھائیوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس میں صرف شیعہ نہیں آتے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں جہاں آتا ہوں تو شیعوں سے میرے سنی بھائی زیادہ شوق سے سنتے ہیں۔ تو آج میں نے پیش کرنا ہے کہ تم تو خود آتے ہو، ان کو کون بھیجتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ پڑھنا میں نے بڑے حوصلے سے ہے، کیونکہ مجھے جو کچھ ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں ان کی روح کو بھی یہ چیزیں سنا کے جو مجھے دے کے گئے ہیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ مولا آباد و شاد رکھے۔ ہماری تاریخ شاہد ہے، صاحبان علم بیٹھے ہیں، شاہ صاحب
جب سے شیعیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے قوم سے نہیں کہا کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو. نہیں، صاحب نے تائید نہیں کی. قمر بھائی، بات ہوتی ہے جو کوئی ذمہ دار کہے، کسی غیر ذمہ دار کی بات کی کوئی حقیقت اہمیت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے آج تک نہیں کہا کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو. نہ کہا ہے، نہ کہتے ہیں، نہ کہیں گے. ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جن کا پہلا پیغام یہ ہے لا تنظروا الی من قال. یہ نہ دیکھ پڑھنے والا کون ہے، اب یہ دیکھو پڑھ کیا رہا ہے. قائل کو نہ دیکھ، قول کو دیکھ. اس فرمان پر اگر عمل کیا ہے تو یہاں کے اہل سنت نے عمل کیا ہے، علی کے ماننے کا حق ادا کیا ہے. لیکن ہم نہیں روکتے، باقی سارے روکتے رہے ہیں، روک رہے ہیں، روکتے رہیں گے کہ حسین کی مجلس میں نہ جاؤ. وجہ کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ نہیں، آپ کچھ انداز آپ کے جو ایسا ہے کہ بالکل پریشان ہو رہے ہیں. نہیں، میں ایک کے بات کا ذمہ دار ہوں، میں کسی غیر ذمہ دار کا شاگرد ہی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں باقی روکتے رہے ہیں، روک رہے ہیں، روکتے رہیں گے. ہم نے آج تک نہ روکا ہے، نہ روکتے ہیں، نہ روکیں گے، کیونکہ ہم مولا علی کے ماننے والے. ہم اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب سمر آباد صاحب، مولا آپ کی زبان میں اور تفسیر عطا فرمائے. بڑا میرا پیارا عزیز ہے، مولا صاحب کو اپنے زبان میں رکھے. میں آج اس کی وجہ پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ روک دیتے ہیں، ہم کیوں نہیں روکتے؟ اگر آپ جملہ ضائع کر دیے تو پھر مجھے بہت افسوس ہوگا. میں نے بڑے ہزاروں کے مجمع میں سنی شیعہ میں یہ جملہ کہا ہے، کبھی ضائع نہیں ہوا، اور جہاں تو ضائع ہونے کی امید ہی نہیں ہے. روکتا صرف وہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا جلسہ ہو تب بھی جاؤ. ہر مذہب کے عالم کی بات کو سنو. ہم کیوں نہیں روکتے؟ روکتا ہم سمجھتے ہیں کہ روکتا کون ہے؟ روکتا صرف وہی ہے. شاہ جی، میں گھنٹے کی ایک جملے پیش کر رہا ہوں. قبلہ مدی شاہ جی، اور آپ صاحب کو تفید ہے کہ آپ یہ اس سلسلے کو آپ نے جاری رکھے. ہمارے نوجوانوں کو مولا ہمت دے. ہمارے عزیز تعظیم شاہ کی بیوی کو مولا سیدت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ سارے روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے. وہ روکتے کیوں ہیں اور ہم کیوں نہیں روکتے؟ قرآن بات سن رہے ہیں میرے بھائی؟ اب آدھے ماشاءاللہ سارے. روکتا صرف وہی ہے. سادات چودھری صاحبان، میرے سارے محترم ہو، اس علاقے کے میرے سارے استاد ہو، میں جملہ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بڑی عزت سے میں دیکھتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ روکتا صرف وہی ہے. شاہ صاحب، روکتا صرف وہی ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو. اب آ رہا ہوں حیدری، جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری، بھائی رضا شاہ جی، اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو. جان ایک بار گئے تو پھر گئے، گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. دنیا کان کھول کے سن لے، ہم جتنے جلسے سن لیں
دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں سکتی. تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جلسے میں جاؤ، ہر مذہب کے عالم کی بات کو سنو، اگر اچھی ہے اس پہ عمل کرو، ورنہ سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ پابندیاں ختم کرو، کھلی چھٹی دو، تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ علم کہاں ہے، جہالت کہاں ہے، حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، سچ کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے. یہ پابندیاں اچھی نہیں ہیں، پابندیوں کو ختم ہونا چاہیے. تو بہرحال اب ذہن حاضر ہیں تو بات میں شروع کر رہا ہوں، اور جب تک میری مرضی ہے میں نے پڑھتے رہنا. اب ہاتھ رہو، تلاوت رہو. میں آج کوئی اور مجلس نہیں لیتا، میں تو بالکل سارا دن آپ کے لیے میرا وقت ہے، جس ٹائم کا ہو. میں آج ہی کر رہا ہوں کہ یہ مجالس کیا ہیں. یہ وقت پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وقت بڑا قیمتی ہے. کوئی بندہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. سن رہے میری بات؟ یہ مجالس ضمیر کو بیدار کرتی ہیں. آپ کا تو فرض ہے نا، اگر میری جملہ معمولی بے شک آپ دبو لیں. ایک جملہ میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ مجالس ضمیر کو، خفتہ ضمیر کو بیدار کرتی ہے. مجالس بزدلی کو دور کرتی ہے. مجالس شجاعت پیدا کرتی ہے. مجالس انسان کو غیرت سکھاتی ہے. بیٹھے ہو میرے سامنے، انسان کو غیرت سکھاتی ہے، انسان کو باضمیر بناتی ہے. جو خاموش بیٹھے ہو شاہ جی، مجالس یہ انسان کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا کرتی ہے. کوئی بانی کسی کو کھینچ کے نہیں لاتا. جملہ بڑا وزنی ہے. کسی مجلس میں شاہ جی بانیان کسی کو زبردستی کھینچ کے منتیں کر کے نہیں لاتا. منتیں کرنے والے اور ہیں. کوئی ذاکر خطیب شاہ جی کسی پہ کوئی جبر نہیں کرتا. روکنے والے بہت ہیں، بانیان کھینچتے نہیں. ذاکر خطیب جبر نہیں کرتا. پھر کیوں آتے ہیں؟ پھر آتے کیوں ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ صاحب مجلس میں اتنی جاذبیت ہے. جس کی مجلس ہے حسین میں اتنی جاذبیت ہے جو سب کو کھینچ کے لا رہا ہے. یہ جاذبیت کا اثر ہے. کوئی خود نہیں آتا، انہیں کوئی بھیجتا ہے. اس بھیجنے والے کا نام حسین ہے. میں تو ان کا زیادہ احترام کرتا ہوں. آپ تو خود آئے، ان کو حسین نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے بھی یا اللہ کوئی مکان ڈھونڈ رہے ہیں. چلے جائیں گے جنت میں کہہ کے یہ ماں شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے، زندہ و سلامت رہو. جو میں نے اتنے ٹائم ہے انہوں نے ایک دبائی میں پیش کر دی ہے. تو میرے محترم ہے ماشاءاللہ، یہ ان کی جذبات ہیں اور بالکل حقائق کے مطابق ہے. تو یاد رکھو کہ یہ مجلس، جلوس، تعزیہ، اللہ مبارک، یہ ہیں جز.
ان کے مجموعے کا نام ہے عزاداری۔ ابھی تو تمہید ہے، ابھی تو بہت کچھ آگے آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اجزاء، ان سب کو جمع کیا جائے اس کا نام ہے عزاداری۔ کسی مذہب کی دل آزاری کا نام عزاداری نہیں، وہ تخریب کاری ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی مذہب کی دل آزاری کا نام عزاداری نہیں، کسی کے جذبات سے کھیلنے کا نام عزاداری نہیں، کسی پہ ہٹ کرنے کا نام عزاداری نہیں۔ دنیا کان کھول کے سن لے، عزاداری مظلوم کی فتح کا اعلان ہے۔ جاگ رہے ہو شاہ صاحب؟ عزاداری مظلوم کی فتح کا اعلان ہے۔ عزاداری اظہار وابستگی ہے۔ سن رہے ہو؟ عزاداری اظہار وابستگی ہے۔ اب میں ذہن ڈھونڈ رہا ہوں اگلے جملے کے لیے۔ عزاداری یزیدیت سے نفرت، حسینیت سے وفاداری کا اعلان ہے۔ یزیدیت سے نفرت، یزید سے نہیں۔ مجھے افسوس ہے دنیا کو یزید سے نفرت ہے، یزیدیت سے نہیں۔ حسین نے یزید کا مقابلہ نہیں کیا، یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے۔ عزاداری یہ یزیدیت سے نفرت، حسینیت سے وفاداری کا اعلان ہے۔ پاکستان کے بقا کی دلیل عزاداری، استحکام پاکستان کا سبب عزاداری۔ جاگ رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ بلکہ پاکستانی قوم میں اتحاد کا واحد پیغام عزاداری۔ کیوں؟ حسین علامت میں کیا دیکھ رہا ہے؟ بات جو جملے بڑے شاہ وزنی ہیں، تھوڑا سا میں ساتھ دیں شاہ جی۔ میں یہ وہ آج اکثر میں نہیں، بلکہ میں بڑے دیر کے بعد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں مجھے کچھ ایسی شخصیات دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا ساتھ دیں گی۔ بات بڑی عمدہ ہے۔ سارے پہ دیکھ لو، پہلے صلوات پڑھ لیں آپ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری بات یاد ہے نا؟ یزیدیت سے نفرت، حسینیت سے وفاداری کا اعلان۔ یزید کی دشمن نہ بنو، یزیدیت کی دشمن بنو۔ حسین کا ایک عظیم جملہ ہے شاہ جی، میں آپ تمام کے مرحومین کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جملہ ہے حسین فرماتے ہیں، میری جنگ صرف یزید سے نہیں ہے، قیامت تک ہر اس بندے سے ہے جس کا کردار یزید والا ہے۔ آباد اسلام آباد، یہ حسین کا عظیم جملہ شاہ جی۔ نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے، شراب پینا یزیدیت ہے، محرمات سے نکاح کرنا یزیدیت ہے۔ حسین نے کربلا میں یزیدیت کا خاتمہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھ، اتنا عظیم کارنامہ حسین کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں صرف یزید سے عداوت نہ ہو، یزید کے کردار سے عداوت ہو۔ عجیب بات ہے، نعرے کسی پارٹی کے، ووٹ کسی پارٹی کا، نعرے حسین کے ہوں، ووٹ یزید کا ہو۔
نعرے علی کے ہوں، کردار علی کے دشمن والا ہو، نہیں، نعرے صرف نعرے نہیں لگاؤ، نعرے کسی اور کے ہو رہے، ووٹ کہیں اور دے رہے ہو، نہیں، یاد رکھو صرف ان کے ناموں کو نہ مانیں، ان کے کردار کو بھی مانیں۔ واہ واہ سبحان اللہ صلوات پڑھ لیں آپ، آ جان دیجیے، ہے نا انتظام ہے؟ یہ خود ہی ہو گیا ہے، چلو ٹھیک، ماشاءاللہ بہادر رہو، سلامت رہو، ذہن حاضر مہمان۔ بیعت میں نے جلدی اپنے اصل موضوع پہ آنا ہے، موضوع بڑا عمدہ ہے، اس تک میں نے آپ کو ساتھ لے جانا ہے تاکہ پھر آپ کو کوئی دقت نہ رہے۔ تو بہر میں چھوڑ رہا ہوں، میں عرض ہی کر رہا تھا، سارے موضوع کو چھوڑ کر میں تمہیں آخر جو جملہ اس موضوع کا پیش کر رہا ہوں، بلکہ اس تمہید کا، شاہ جی، قرآن کی زبان میں، کس کی؟ قرآن خاموش ہے، ہم نے خاموش قرآن کو مانا ہی نہیں، نہیں، وہ قرآن ہی نہیں ہوتا جو خاموش ہو۔ آپ پوچھ علی سے، علی کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ہم اللہ سے باتیں کریں، ہے کوئی سنی شیعہ جو اللہ سے باتیں کرنا پسند کرتا ہو؟ یہ کسی اور کوئی امام نہیں بتا سکتا، علی بتا سکتا ہے۔ اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر طریقہ علی نے بتایا ہے۔ علی کسی ایک فرقے کا امام نہیں، علی کائنات کا امام ہے۔ علی کو شاہ جی علی کو امام بنایا نہیں گیا، علی امام بن کے آیا ہے۔ نبی یہاں نہیں بنتے، بن کے آتے ہیں، پھر امام بھی یہاں نہیں بنتے، امام بن کے آتے ہیں۔ ان کو اللہ نے خود امام بنایا ہے، اس پہلے کا نام ہے علی۔ تو علی کا جملہ تمام کائنات کے لیے فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو ہم اللہ سے باتیں کریں تو نماز پڑھ۔ ہے کوئی بیٹھا علی والا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ؟ یہ علی کہہ کے گئے ہیں، نعرے بڑے لگاتا ہے، یہ فرمان کیوں نہیں مانتا؟ اگر چاہتے ہو ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں تو نماز پڑھ۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تو اس سے مدد چل۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ۔ تو قرآن بھی بولتا ہے اللہ کی باتیں پیش کرتا ہے۔ آؤ آج میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان قرآن پڑھنے والوں کو تو بتا کہ عزاداری کیا ہے؟ جاگ رہے ہو صاحبان، سن رہے ہو؟ شاہ جی قرآن کی زبان میں عزاداری اجر رسالت ہے۔ آپ نے سمجھے ہی نہیں ہے، قرآن کی زبان میں عزاداری اجر، سارے بولو، اجر رسالت ہے، خاندان رسالت سے اظہار محبت ہے۔ اب میرا موضوع تھوڑا سا شروع ہو گیا ہے۔ خاندان رسالت سے اظہار محبت ہے۔ محبت کائنات میں ایک اعلیٰ شے ہے۔ میں نے پڑھنا نہیں، میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر سمجھ گیا تو انشاءاللہ یہ چیزیں بڑی آپ کے کام آئے گی، خاص کر جو ان نوجوانوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، چاہے سنی بھائی ہے چاہے شیعہ بھائی ہے، سارے میرے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت پوری کائنات میں، شاید اس پہ میری بڑی محنت ہوئی ہے، محبت ایک اعلیٰ شے ہے، اتنی اعلیٰ شے ہے
جو اپنے اندر دوہرا اثر رکھتی ہے، کیا بات، کیا بات، دوہرا اثر رکھتی ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں اپنے اندر دوہرا اثر رکھتے ہیں، یعنی واقعہ ایک ہوتا ہے چودھری صاحب، اس کے اثر دو ہوتے ہیں، جانتے ہو؟ نہیں، میں نے پیش کرنا ہے، آپ سارے تائید فرمائیں گے۔ ہے ایسے واقعات شاہ جی، واقعہ ایک، اصل بات یہ ہے کہ آج کل دور ہو گیا ہے ٹیپ ریکارڈ کا، بس چند باتیں سنی پیش کر دی، بڑے علامہ بن گئے، اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے، آپ نے کوئی قابلیت بھی ہو، ان چیزوں کے پیش کرنے کی ذمہ داری بھی ہو۔ میں یہی کر رہا تھا کہ کچھ واقعات ایسے شاہ جی، فتح شاہ جی، ایسے ہیں کہ واقعہ ایک ہوتا ہے، اثر دو۔ مثلا کسی کا بیٹا ایم اے کے امتحان میں پاس ہو گیا، پاس ہونا ایک کامیابی ہے نا جی، اس کامیابی کے اثر دو ہے۔ اب پورے مجمع میں میں دیکھ رہا ہوں کون اس جملے کو سن رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے۔ پاس ہونا ایک کامیابی ہے، کامیابی کے اثر ہیں دو۔ یہ کامیابی باعث مسرت بھی ہے، باعث غم بھی ہے۔ اب اور میرا ساتھ دینے والے کہاں گئے ہو؟ شاہ صاحب کے بلا کامیابی باعث مسرت بھی ہے، باعث غم بھی ہے۔ دوست کے لیے باعث مسرت ہے، کہاں بیٹھے ہو آپ؟ دشمن کے لیے باعث غم ہے۔ اگر کوئی امتحان میں فیل ہو جائے تو یہ ایک اس کے بھی دو اثر ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے برعکس ناکامی دوست کے لیے باعث غم ہے، بولو یار، دشمن کے لیے باعث مسرت ہے۔ یہی حالت ہے محبت علی کی۔ یہی کیفیت ہے شاہ جی، یہی کیفیت ہے محبت علی کی۔ آپ محبت علی میں سارے چاہے سنی بھائی و شیعہ سن رہے ہیں علی کے فضائل، محبت علی میں سن رہے ہیں جی۔ شاہ جی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے علی کے فضائل کی کوئی اس سیاسی دور میں ایسی مثال ملے کہ جو ہر گھر کی ضرورت بھی ہو، ہر بندہ آسانی سے سمجھ بھی جائے۔ تو بڑی دیر کے بعد مولا نے مجھے یہ عطا کی جو میں آج پیش کر رہا ہوں۔ میں علی کے فضائل کو مثال دینا چاہتا تھا سیاسی دور میں، تو کس چیز کے ساتھ مثال دوں؟ جاگ رہے ہو؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ علی کے فضائل کی مثال ایسے ہے جیسے بجلی کا کرنٹ۔ ابھی سمجھ نہیں آپ نے تھوڑا سا بول پڑھ لے کے سمجھ، جیسے بجلی کا کرنٹ، کرنٹ ایک ہوتا ہے کام دو کرتا ہے۔ ایک کرنٹ سے کولر بھی چلتا ہے، ہیٹر بھی جلتا ہے۔ پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ یار بڑے سمجھدار بیٹھے ہو، ہر گھر کی ضرورت ہے، میں اس سے بہتر مجھے کوئی اور مثال مل نہیں سکتی۔ علی کے فضائل کی مثال جیسے بجلی کا کرنٹ، کرنٹ ایک ہوتا ہے، میٹر ایک ہوتا ہے، کنیکشن ایک ہوتا ہے، اثر دو۔ فریج میں برف بھی جم رہی ہے، آئس کریم بھی، چولہے پہ کھانا بھی پک رہا ہے، چائے کا پانی بھی کھول رہا ہے۔ علی ایک، فضائل ایک، خطیب ایک، اثر دو۔ چاہنے والوں کے دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں، نہ چاہنے والوں کے دل جل رہے ہیں۔ علی ایک، فضائل ایک، خطیب ایک، اثر دو۔ چاہنے والوں کے دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میرا عزیز آ گیا ہے، حافظ صاحب کے بیٹے ہیں، حافظ رحیم بخش کے، بہت بہترین خطیب تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں
مولا ان کو اس سے زیادہ کامیابی دے، زبان میں تاثیر دے۔ آپ نے بڑے غور سے ایسا سنا کہ جیسے آج آپ کے سامنے حافظ صاحب خود پڑھ رہے ہیں۔ بس چند جملے، تھک تو نہیں گیا؟ تھک گئے ہو؟ علی ایک، فضائل ایک، خطیب ایک، اثر دو۔ چاہنے والوں کے دل ٹھنڈے ہو رہے ہیں، نہ چاہنے والوں کے دل جل رہے ہیں۔ اور کائنات کے نبی فرما کے گیا ہے، من ذکر عندہ علی ابن ابی طالب ووجد فی قلبہ رحاتن فلیشکر امہ۔ جو علی کا فضائل سن کر چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے، سن کر دل ٹھنڈا ہو جائے، اس پہ واجب ہے ماں کا شکریہ ادا کرے۔ حیدری عباد رسول اللہ کہ میرا علی کا فضائل سن کر جن کا دل میں ٹھنڈک محسوس کرے، فل یشکر، یہ صیغہ امر ہے، واجب ہے گھر میں جا کر ماں کا شکریہ ادا کرے۔ ماں آج سے تیری شرافت مسلم ہو گئی ہے۔ اور پھر محبت کی وجہ سے انسان کے اندر دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں رٹ کے نہیں لگا آیا، جو چیز رٹ کے وہ جب رٹا ختم ہو جاتا ہے نا تو خطابت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسی ہے کہ جب تک آپ سنتے رہے یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ہم نے خود ختم کرنا ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں، ہم نے ان کو مانا ہی نہیں جن کے فضائل گھنٹے میں مک جائے۔ نہیں، آج سنو، محبت کی وجہ سے بیٹا، محبت کی وجہ سے انسان کے اندر دو صفتیں پیدا ہوتی ہے۔ کتنی؟ دو۔ ایک کا نام ہے خوشی، ایک کا نام ہے غم۔ محبت کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دو صفتیں ہر انسان میں چاہے کسی مذہب کا ہو پیدا ہوتی ہے۔ ایک کا نام خوشی ہے، ایک کا نام غم۔ اگر محبت دل میں نہیں ہے نہ اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے نہ غم کا احساس ہوتا ہے۔ محبت ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں، یہ ناممکن ہے شاہ جی، یہ ناممکن ہے محبت ہو خوشی نہ ہو، محبت ہو اور غم نہ ہو۔ نہیں، غم نتیجہ محبت ہے۔ شاہ جی میں شعر تو بیٹھا ہوں آج، لیکن بس افسوس ہو رہا ہے مجھے تو بڑا اعتماد تھا کہ کوئی جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جہاں میں پہنچ چکا ہوں، غم نتیجہ محبت ہے۔ سارے سن لیں، غم نتیجہ، سارے بولو بیٹا، غم نتیجہ محبت۔ قبلہ افسوس ہے جو بھی اٹھتا ہے غم پہ اعتراض کرتا ہے، یہ عقل مند کوئی نتیجے پر اعتراض نہیں کرتا۔ عقل مند بندہ ایک بار نہیں 100 بار کر، لیکن نتیجے پہ اعتراض نہ کر، کرنا تو محبت پہ کر۔ کہ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہو؟ اب آج سمجھ، اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہو؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، جب محبت پر اعتراض کرو گے، مجھے سے منبر کی قسم ہے، مجھے اس تمام مجلس کی، مجھے اظہر حسن شاہ جی آپ کی قسم ہے بیٹا، آپ کی قسم ہے، جب محبت پہ اعتراض کرو گے ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ قرآن کی آیت تماشا مار کر کہے یہ خود محبت نہیں کرتے، اللہ نے رسول کے ذریعے سے محبت مانگی ہے۔ حیدری اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، حیدری۔ اب جملہ میں آخر پہ چھوڑ رہا ہوں،
بیٹا آ گیا ہے انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے پڑھے گا، لیکن جملہ سننا ہے آپ نے آج میرے تاک میں آپ کو بہت زحمت دیتا، لیکن اب نہیں، جملہ آخری ہے فضائل کا، سن رہے ہو؟ خوشی اور غم یہ نتیجہ محبت ہے۔ آنے کا مقصد ہے یہاں سے کچھ آپ لے کے جائے، اور میں سنی شیعہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں اعتماد کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہٹ نہیں ہے، میں تو حقائق پیش کر رہا ہوں۔ ہر عقل مند ان باتوں کو سننے کے بعد ماننے پہ ہو جائے مجبور۔ اب سنیں، چونکہ خوشی اور غم یہ ہے نتیجہ محبت۔ آپ کے شہر میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، ہر شادی پہ جا کر خوش ہوتے ہو؟ جو خاموش بیٹھے شاید ہر شادی پہ جاتے ہوں گے۔ میں پوچھ رہا ہوں، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، سینکڑوں شادیاں ہوتی ہیں جو شہر میں ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، دیہاتوں میں چاہے گگا والے بیٹھے، میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے شہر میں شادی نہیں ہوتی؟ ہر شادی پہ نئے کپڑے سلاتے ہو، جوتے خریدتے ہو، کاروبار بند کر دیتے ہو؟ نہیں۔ کتنے جنازے دیکھتے ہو؟ کیا ہر جنازے کے ساتھ جا کے سر پیٹتے ہو، روتے ہو؟ نہیں۔ ہر بندہ ماننے پہ مجبور ہوگا اگر اپنے کی شادی ہو، جاگے آوا، شادی ہو اپنے کی تو پہلے 1 مہینہ انتظامات شروع کر دیتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا مر جائے دکانیں بند کر دیتے ہو۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں، نہیں اپنا مر جائے تو غم کرتے ہو، غیر مر جائے کوئی خوشی میں خوشی نہیں ہوتا، غم میں غم نہیں کرتا۔ اپنے کی خوشی ہو خوشی کرتے ہیں، اپنے کا غم ہو غم۔ ایک جملہ جو آپ سب نے دہرانا ہے، سب نے، غیروں کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا۔ میں سارے بولو، غیروں کی خوشی میں، شاید آپ بھی بول پڑے، غیروں کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا، غیروں کے غم میں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو، غیروں کی خوشی میں بیٹا، غیروں کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا، غیروں کے غم میں کوئی غم نہیں کرتا۔ تو پھر آج تک سمجھے یہ ہر سال محرم آتا کیوں ہے؟ محرم کا چاند فلک پہ چلا کرتے، آؤ اپنی آنکھوں دیکھو محمد کے اپنے کون ہے، محمد کے غیر کون؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ کیا بات ہے، آباد السلام، مولا آباد رکھے۔ ہر سال محرم آتا کیوں ہے؟ فلک پہ چاند چڑھ کر اعلان کرتا ہے، اگر اندھے نہیں ہو آنکھیں ہیں، دیکھو محمد کے اپنے کون ہے۔ کوئی غیروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، غیروں کے غم میں کوئی غم نہیں کرتا۔ پھر محرم کا چاند ہر ایک کو بتا دیتا ہے، دیکھو محمد کی اپنے کون ہے، محمد کے غیر کون ہے۔ افسوس اسی بات کا ہے، محمد کو غیر سمجھا گیا ہے۔ مولا صاحب کو آباد رکھے، میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد کے درجات مزید سے مزید بلند فرمائے۔ جتنے یہاں سادات بھائی رضا حسین اور آپ کے والدین، آپ کی والدہ محترمہ، بلکہ تمام کے مرحومین کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، مولا تمام کے درجات مزید بلند فرمائے۔ کیونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے، بس میں ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ ابھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا لیکن اس نے جملہ سارا پڑھا نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، یہ میرا جملہ ہے کہ کربلا شہر نہیں،
جزاک اللہ آزادار بھی بیٹھے ہیں، صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں. میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک عظیم شخصیت کا جملہ ہے کہ اللہ یار شاہ صاحب کا کہ کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں. ہر بندہ کہتا ہے کربلا شہر ہے، شام ملک ہے. بڑی عظیم شخصیت آج سارے مجتہد جن کی شاگرد ہے وہ فرما رہے تھے کربلا شہر نہیں، شام ملک نہیں، دونوں مقتل گاہ ہے. کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ. جزاک اللہ. شام میں صدا سے معافی مانگ کر کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ، شام علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ. کربلا میں حسین نے دین کو بچایا. شاہ جی حسین نے کربلا میں دین کو بچایا. جناب زینب نے شام میں حسین کو بچایا. مجھے قسم وحدہ لا شریک کی میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک ازاداروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، دین کو بچانا آسان تھا. جزاک اللہ. دین کو بچانا آسان تھا، حسین کو بچانا مشکل تھا. چودھری صاحب حسین نے دین بچایا کھلے ہاتھوں سے. جزاک اللہ. بڑی مقبول مجلس ہے. حسین نے دین کو بچایا کھلے ہاتھوں سے. جناب زینب نے حسین کو بچایا بندے ہوئے ہاتھوں سے. صدا سے پھر معافی مانگ رہا ہوں، دین کو بچانے پر حسین کے لگے ہیں 9 گھنٹے. جزاک اللہ. مولوی اور صاحب مولا آپ کی زبان میں اثر دے، سارے جانتے ہو دین کو بچانے پر حسین کے لگے ہیں 9 گھنٹے. سن لو یہ شاہ جی، جناب زینب بھی حسین کو کیا بولے 2.25 سال. حسین کو بچانے پر بی بی کی لگی ہے 2.25 سال. جب 2.25 سال کے بعد بی بی حسین کو بچا کر آئی ہے نانا کی قبر پہ، علامہ رشید ترابی مرحوم کی جملہ ہے. وہ فرما رہے تھے جب یہ قافلہ روضہ رسول کے قریب پہنچا نا، ہر بی بی اونٹ سے اتری مگر زینب اونٹ سے گری. جب پھوپھی کو گرتے سجاد نے دیکھا، جلدی سے پھوپھی کو اٹھانا چاہا. شاہ جی بی بی سے اٹھانا گیا بڑی مشکل سے. روزے کو پکڑ کر کہا نانا ناراض نہ ہونا، تیری بیٹی کافی دیر تک کھڑی رہی، تیری بیٹی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کہا نانا میں تیرے حسین کو بچا کے آئی ہوں، میں ایک نشانی لے کے آئی ہوں. نانا تیرے حسین کو بچا بھی آئی ہوں، ایک نشانی لے آئی ہوں. بی بی نے برقع سے کرتا نکالا، اس میں 1950 سراغ تھے. نانا کی قبر پر رکھا، نانا ہاذا قمیص ولدک الحسین، نانا تیرے بیٹے حسین کا کرتا لائی ہوں. رسول کی قبر ہلی ہے. بی بی رو کر کہتی ہے نانا آج بیٹے کا کرتا نہیں دیکھ سکے، میں تو 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھتی رہی. آخری لفظ بی بی نے کہا نانا یہ تھا دن کا وقت. میں بار بار صدا سے معافی مانگ کیوں رہا ہوں. نانا یہ تھا دن کا وقت، میں نے دکھایا تجھے بیٹے کا کرتا. مر جاتا میں جملہ پیش نہ کرتا. بی بی کہتی نانا یہ تھا دن کا وقت، میں تو دکھایا بیٹے کا کرتا. آدھی رات کے بعد تیری قبر پہ پھر آؤں گی جب کوئی غیر محرم نہیں ہوگا.
مانا میں اپنا کرتا بھی دکھاؤں گی مجھے حسین کی لاش سے کیسے اٹھایا گیا۔ اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین۔